إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ سب سے پہلے تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و سجاوار ہے، جس نے ہم تمام لوگوں پر بہت سارے انعامات اور احسانات کیے۔ رب العالمین کا سب سے بڑا انعام و احسان ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ رب العالمین سے ہم بعدہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین، قیامت کے دن تک تمام نبیوں پر، رسولوں پر درود و سلام کے فون نچھاور فرما، بالخصوص و بالعموم اللہ کے آخری نبی، نبیوں کے سردار، پوری کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کون سا موضوع اور کون سے عنوان پر گفتگو کیا جائے؟ سماج اور معاشرہ، حالات اور ماحول بد سے بدتر ہیں، کن کن برائیوں کو گنایا جائے اور ان برائیوں پر بات کی جائے، سمجھ نہیں آتا۔ آپ کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں بہت ساری باتیں رکھی گئی تھی حالات کے اوپر
آج آپ کے سامنے کچھ ایسی باتیں ہوں گی جو ملک کے حالات پر بھی ہوں گی اور آپ کے شہر آکوٹ کے حالات پر بھی ہوگی، کیونکہ حالات پر گفتگو کرنا، حالات پر بات کرنا، تقریریں کرنا، موضوع کی روشنی میں بہت ساری باتوں کی وضاحت کرنا، یہ ایک امام کا کام ہونا چاہیے۔ رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا الہ العالمین حق بات کہنے کی، سچ بات کہنے کی توفیق دے، اور سب سے پہلے مجھے، اس کے بعد تمام لوگوں کو عمل کی توفیق دے، آمین۔ آج حالات ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر کس طریقے کے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ خصوصی طور پر اس ملک ہندوستان کے اندر کیسا معاملہ کیا جا رہا ہے، اور پھر عام طور پر پوری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کیا ہیں وہ اپنے سامنے رکھیے، اور ان حالات کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن کی وہ آیت جو میں نے خطبے کے بعد آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ان تمام حالات کے بارے میں وضاحت کیا کہ یہ حالات، یہ پریشانیاں، یہ مشکلات کیوں، مسلمان پریشان کیوں ہے، تمام لوگ بے سکونی میں کیوں ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اے لوگو خشکی میں اور تر میں، زمین کے اوپر یا سمندرات میں یا زمین کے کسی بھی حصے میں جو بھی فساد ہے، جو بھی بگاڑ ہے، جو بھی امن و شانتی نہیں ہے، اس کی وجہ تم ہو۔ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، او میرے بندو، تمہارے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، تمہارے اوپر جو پریشانیاں آتی ہیں، وہ سب تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے اپنے نافرمانیوں اور کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ اور اللہ رب العالمین اگر تمہارے ہر گناہ پر تمہیں سزا دنیا کے اندر دینا چاہے تو اے لوگو، تمہیں ایک سیکنڈ بھی اس دنیا کے اندر رہنے کا حق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین وَيَعْفُوَ عَنْ كَثِيرٍ، تمہارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پہلے والے آیت کے ٹکڑے میں آ جائیے، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، جب لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، عذاب آتے ہیں، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف پلٹ جائیں، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ اے مسلمانوں، کیا آج ہم اللہ کے ساتھ وہ سلوک نہیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آج ہم اللہ کو اگنور نہیں کر رہے ہیں؟ کیا آج ہم نے اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی؟ کیا ہم نے رسول کی نافرمانیاں نہیں کی؟ کیا آج ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت نہیں بنایا؟ جن گھروں کی شروعات عورتیں گھروں کے اندر نماز سے کریں اور مرد مسجد کے اندر آ کر کے نماز پڑھے، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، جن مسلمان گھروں کے اندر ان کے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہونا چاہیے، آج حالات کیا ہیں؟ فجر کی نماز ہو رہی ہے، نماز ہو گئی، مکمل ہو گئی، سورج نکل گیا، دن اوپر چڑھ گیا، مگر پھر بھی آدمی سویا ہوا ہے۔ کیا آج ہم نے نمازوں کو ترک نہیں کیا؟ کیا آج ہم نے قرآن کو طاقوں کی زینت نہیں بنایا؟ ہم نے تمام وہ کام کیے جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو بتاؤ اللہ کا عذاب ہم پر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا آج ہم نے ایک دوسرے کا حق نہیں مارا؟
کیا آج ہم نے ایک دوسرے پر ظلم نہیں کیا؟ جب سماج میں معاشرے میں ایک دوسرے کا حق مارا جائے گا، ایک دوسرے پر ظلم کیا جائے گا، تو اس ملک کے اندر، اس بستی کے اندر اللہ رب العالمین ایسے حکمران کو نازل کر دے گا جو ظالم ہوگا۔ حالات وہی ہیں۔ اس آیت کو سامنے رکھیے اور دیکھیے آج معاملہ کیا ہے۔ اور ملک کے اندر جس میڈیا کا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ لوگوں کو سچی خبریں دکھائے، آج حالات یہ ہے کہ وہ میڈیا خود جج بنی ہوئی ہے اور وہ میڈیا والے خود فیصلے کر رہے ہیں، کورٹ بنے ہوئے ہیں۔ جن کا کام خبریں پہنچانا تھا، آج وہ فیصلے کر رہے ہیں کہ کون آتنکوادی ہے، کون دہشت گرد ہے، کون کس زمرے میں شامل ہے۔ آج حالات کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم کود رہے ہیں، پریشان ہیں، مگر ہم اپنے حالات کو تبدیل نہیں کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو خود نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم اپنی حالت خود تبدیل نہ کر لے۔ نماز پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، اپنی زندگی کو اسلام کے سانچے میں، ایمان کے سانچے میں ڈھال لو۔ اس کے بعد حالات دیکھو کیسے ہوں گے، دیکھو کیسے تبدیل ہوتے ہیں حالات۔ پہلے اپنے آپ کو بدلو، تو پہلے اپنے آپ کی اصلاح تو کرو۔ ہر بار، ہر عنوان میں، ہر موضوع میں اتنی ساری باتیں کی جاتی ہے اور ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہے۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، دل نرم ہو رہا ہے، دل پگھل رہا ہے، دل کے اندر اثر کر رہا ہے وہ باتیں، مگر مسجد سے نکلنے کے بعد وہی حالات، وہی باتیں، وہی نمازی جو پہلے تھے وہی۔ آج خطبہ جمعہ ہوا، آج اس موضوع پر بات ہوئی، نماز پر بات ہوئی، حالات کے اوپر بات ہوئی، وہی نمازی جو کل پچھلے ہفتے میں تھے وہی نمازی آج بھی ہیں۔ نہ نمازی بڑھتے ہیں، نہ حالات تبدیل ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ آج ہم کس راستے پر جا رہے ہیں؟ رب العالمین ہمارے دلوں کو بدل دے، ہمارے حالات کو بدل دے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ کر کے رونا آتا ہے، جنہیں جنازے کے نماز کی دعا نہیں یاد ہے، جنہیں لا الہ الا اللہ کا تقاضا نہیں معلوم۔ ارے ایک آدمی 40 سال کا ہے، کم سے کم وہ 5-6 سال کی عمر میں یا 10 سال کی عمر سے ہی جنازے کی نماز پڑھتا ہوگا، یا 10 سال نہ 15 سال کی عمر سے 25 سال نماز جنازہ پڑھتے ہوئے بیت گئے اور جنازے کی دعا نہیں یاد۔ افسوس کی بات ہے کہ نہیں بات؟ پھر مولویوں کو کہا جاتا ہے کہ تم جہری نماز پڑھاؤ، سری مت پڑھاؤ۔ فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ، ہمارے ہاں حالات الگ طریقے سے، علماء اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، بات صحیح ہے، جہری بھی پڑھ سکتے ہیں، سری بھی پڑھ سکتے، مگر میرے بھائیوں 25 سال 30 سال سے نماز جنازہ پڑھ رہے ہو، نماز جنازہ کی دعا نہیں معلوم ہے، تم کیسے مسلمان ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا معنی کھڑا کر دیا جائے، 100 میں 90 لوگ نہیں بتا پائیں گے۔ اس کا تقاضا معلوم بولا جائے، تقاضا کیا ہے نہیں بتا پائیں گے۔ حالات ایسے ہیں، ماحول ایسا ہے ہمارا۔ پھر کہتے ہیں مسلمان مر رہے ہیں، مسلمان کٹ رہے ہیں، مسلمان ایسے، مسلمان۔ اپنے آپ کو بدلو تو صحیح۔ کیا مولویوں کی کمی ہے؟ کیا سکھانے والوں کی کوئی کمی ہے؟ بتانے والوں کی کوئی کمی ہے کہ نہیں بتایا جا رہا ہے، نہیں سکھایا جا رہا ہے؟ سب کچھ تو بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، پھر بھی حالات نے۔ قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا۔ اگر ان 3 سوالوں کے مطابق ایک مسلمان اپنی زندگی کو ڈھال لے، اللہ کی قسم اس کی زندگی سنور جائے گی، اس کی آخرت بن جائے گی۔ آج حالات کیا ہے؟ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا، نماز پڑھ رہا ہے اپنے من کے مطابق، اور کسی کا من نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے۔ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے، نام ہو گیا مسلمان،
نماز سے کوسوں دور ہیں، دین سے کوسوں دور ہیں، دین سے کوئی رابطہ نہیں، اسلام سے کوئی رابطہ نہیں۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں اگر انہیں کھڑا کر دیا جائے 2 رکعت نماز پڑھنے کا سلیقہ نہیں معلوم، پیر کس طریقے سے نماز میں رکھنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، وہ طریقہ نہیں معلوم۔ یہ حالات آج مسلمانوں کے۔ تو قبر کے اندر 3 سوال ہوں گے، ان 3 سوالوں کے جواب کی روشنی میں ایک مسلمان اپنی زندگی کو ڈھال لے تو انشاءاللہ حالات بدل جائیں گے، ماحول بدل جائے گا، سب کچھ تبدیل ہو جائے گا۔ اور آج نوجوان کیا کر رہا ہے؟ ملک کے حالات پر بہت ساری باتیں ہوئی، ہمیں اتحاد کرنا ہے، ہمیں اپنے اندر، ہمیں پچھلے ہفتے ایک میٹنگ ہوئی ایک جگہ پر، میں بھی گیا تھا، بہت سارے علماء اس میں شریک تھے۔ میٹنگ کا موضوع تھا ہمسائیوں کے حقوق پر باتیں کی جائے، لوگوں کو ابھارا جائے۔ بڑا اچھا لگا، سب کچھ صحیح تھا، بہت اچھا تھا، اور ہونا بھی چاہیے۔ ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی، وہ تیسرے پڑوسی، وہ اس کے بغل والے، وہ اس کے بغل والے، اگر اس طریقے سے حقوق کا خیال رکھا جائے تو بہت اچھی بات ہے، ماحول ایک دم سے اچھا ہو جائے گا۔ مگر وہاں پر میں نے دیکھا اور میں نے یہ محسوس کیا کہ سب سے پہلے مولویوں کے اندر سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ وہ دیوبندی عالم ہے، وہ تبلیغی عالم ہے، وہ اسلامی جماعت کا عالم ہے، وہ بریلوی عالم ہے، وہ اس سے سلام نہیں کر رہا ہے، وہ اس سے بات چیت نہیں کر رہا ہے، اس کا دل اس سے نہیں مل رہا ہے۔ میں نے بھی وہاں پر بہت ساری باتیں کی، میں نے کہا اتحاد، اور بہت سارے جگہوں پر میں یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو بہت سارے علماء موجود ہیں، مگر یہ بیٹھنا اتحاد نہیں ہے، دلوں کا ملنا اتحاد ہے۔ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بتاؤ دل کہاں ملا ہوا ہے؟ تو آج سب سے پہلے جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، جو لوگ لوگوں کو سمجھانے کی بات کرتے ہیں، علماء برادری کو سب سے پہلے آگے آنا چاہیے اور انہیں لوگوں کو دکھانا چاہیے کہ دیکھو ہم حق حقوق کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ یہ آج سماج اور معاشرے کے اندر بڑی ضرورت ہے۔ ہمسائیوں کے حقوق انشاءاللہ تعالی میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا حقوق العباد پر، اولاد کے بارے میں، والدین کے بارے میں بہت ساری باتیں میں نے کی، بہت سارے حقوق کے بارے میں۔ انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ میں چاہتا ہوں شروع کروں، پڑوسیوں کا حقوق کیا ہے، زوجین میاں بیوی کا آپس میں کیا حقوق ہیں، انشاءاللہ تعالی شروع کرنے کی کوشش کروں گا۔ مگر موضوع، باتیں، عنوان، تقریر، قرآن و حدیث کی باتیں کی جاتی ہیں، سب کچھ بتایا جاتا ہے، عمل کرو میرے بھائیو، عمل کی ضرورت ہے۔ آج آکوٹ کا ماحول کیا ہے؟ ذرا دیکھو کس طریقے کا ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اتحاد تو اپنی جگہ ہے، آج اتحاد نہیں ہے، اتفاق نہیں ہے مسلمانوں میں، کوئی کسی اور راستے پر، کوئی کسی اور راستے میں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بڑے دکھ اور تکلیف کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، بریلویوں کی بات، اہل حدیثوں کی بات، تبلیغی جماعت، فلاں یہ جماعتیں آپس میں اتحاد نہیں ہے، ایک جگہ پہ بیٹھ جانا اتحاد نہیں، دلوں کا ملنا اتحاد نہیں، اتحاد ہے۔ مگر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جو جماعت، جو تنظیم ہمیشہ اپنے آپ میں ایک نرالی اور ایک لوگوں کے لیے مثالی تھی، اس تنظیم میں بھی اتحاد نہیں ہے۔ یہ حالات ہے آج ہمارے۔ تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ دلوں کو ملایا جائے، دلوں کے اندر اتحاد پیدا کیا جائے، ایک دوسرے سے محبت اور الفت کے ساتھ گفتگو کیا جائے، بات چیت کیا جائے، ایک دوسرے کے ٹانگ کو کھینچنے کے بجائے ایک دوسرے کے دل سے دل ملاؤ، ایک دوسرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ یہ رسول جو ہے آج دنیا کے چکر میں ہم لگے ہوئے ہیں، ہمیں ٹینشن ہے، ہمیں ڈپریشن ہے،
او لوگو یہ رسول ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں ٹینشن اس بات کا ہے، نوجوانوں کو ٹینشن ہے، لڑکیوں کا ٹینشن، شادی کا ٹینشن، بڑے لوگوں کو ٹینشن ہے اولاد کا، زمین جائیداد کا ٹینشن ہے۔ ہمارا ٹینشن دنیا والا ہے، مگر یہ رسول ہے، ان کو ٹینشن ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ۔ رسول کو ٹینشن یہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ مومن ہو جائیں، ایمان والے ہو جائیں۔ اے اللہ سب کو ایمان والا بنا دے۔ رسول کو ٹینشن اس بات کا ہے کہ جہنم سے لوگ بچ جائے، جنت کے اندر چلے جائے۔ اور لوگوں وہ رسول جو ہمارے لیے راتوں کو روتا تھا اور اٹھ کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑایا کرتا تھا، ہماری ہدایت کی دعا کرتا تھا، آج اس رسول کی کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ وہ رسول جو آج سے 1400 سے زیادہ سال سے پہلے پیدا ہوا، وہ رسول جو ہمارے لیے اتنے سالوں سے پہلے روتا تھا، ہماری فکر تھی، ہمارے ایمان کی فکر تھی، ہمارے توحید کی فکر تھی، آج ہم اپنے گھر کے بغل میں بیٹھے ہوئے مسلمان کے ایمان کی فکر نہیں کرتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا کردار ہے۔ ہم اتحاد کی بات کرتے ہیں، کون سا اتحاد ہے ہمارا؟ خاندان کی بنیاد پر لڑائی، جماعت کی بنیاد پر لڑائی، مسلک کی بنیاد پر لڑائی، میاں بیوی کا آپس میں نہیں جم رہا ہے، باپ کا بیٹے سے، ماں کا بیٹے سے، یہ تمام کے تمام آج حقوق مارے جا رہے ہیں کہ نہیں مارے جا رہے ہیں؟ تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بتاؤ۔ پہلی بات تو اتحاد ہے، اتحاد کی بات کرتے ہیں اور اتفاق کی بات کرتے ہیں، نہیں ہے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ نماز تو کیا بات ہے؟ اللہ رب العالمین ہدایت دے اور ہمیں سچا پکا نمازی بنا دے۔ ایک عالم دین ہماری جماعت کے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ناظم شیخ ہارون سنابلی کا ایک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے فی الحال۔ وہ ایک نکاح پڑھانے گئے، جب وہاں پر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ڈھول تاشے اور یہ تمام چیزیں بج رہی ہیں، ڈی جے اوجے بجایا جا رہا ہے اس شادی کے اندر۔ انہوں نے وہاں پر خطبہ دیا، تقریریں پیش کی اور بہت ساری نصیحتوں سے نوازا وہاں پر، اور انہوں نے سختی کے ساتھ منع کر دیا کہ ہم نکاح نہیں پڑھا سکتے، نکاح نہیں پڑھا سکتے، سختی کے ساتھ انہوں نے منع کر دیا۔ اور آنے لگے، ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو لوگ بلائے تھے ان کو، وہ لوگ معافی مانگنے لگے، معافی تلافی ہوئی کہ دوبارہ ہم ایسا کام نہیں کریں گے، یہ رسم و رواج ہم نہیں کریں گے۔ معافی تلافی کے بعد شیخ نے نکاح پڑھایا، اور وہاں پر انہوں نے یہ بات رکھی جو آج ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے اور علماء کرام کے لیے ایک نصیحت ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر 2 لوگوں کا بائیکاٹ یہ علماء کر دے تو ہو سکتا ہے 50% مسلمان سدھر جائے، اور میری اس بات کو پھیلائیے گا، بتائیے گا علماء کے درمیان بھی۔ انہوں نے کہا کہ ایسی شادی میں نکاح علماء نہ پڑھائے جس شادی کے اندر رسم و رواج ہو، سنت کا مذاق ہو، ڈی جے ہو، ناچ گانا ہو، پٹاخے ہو، دنیا بھر کی خرافاتیں ہو، ایسی شادیوں میں علماء نکاح نہ پڑھائیں۔ یہ پہلا بائیکاٹ، اور میں نے اس بائیکاٹ کو پہلے ہی اعلان کر دیا ہے۔ میں یہاں سے اگر مجھے نکال بھی دیا جائے کوئی فکر نہیں ہے، لیکن ایسی شادی جس میں سنت کے مطابق شادی نہ ہو، رسم و رواج ہو، اس شادی میں مجھے نکاح پڑھانے کے لیے مت بلائیے گا، میں نہیں جا سکتا۔ یہ چیز میں نے بائیکاٹ کر دیا۔ وہاں پر دوسرا پوائنٹ انہوں نے رکھا کہ سماج اور معاشرے کے اندر علماء دوسرا ان لوگوں کا جنازہ نہ پڑھائیں جو شرابی ہیں، جو نشاور چیزوں کا استعمال کرتے، جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، بے نمازیوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے کہ ان کا نماز جنازہ نہ پڑھایا جائے۔ سماج اور معاشرے کے اندر 50% مسلمان سدھر جائیں گے۔ ہو رہا ہے یہ کام آج، اور انشاءاللہ اس کی شروعات اب کریں گے، اس کی شروعات ہوگی۔ اب نرمی سے بات ہوئی
نرمی سے بات کرتے کرتے تھک گئے علماء، جہیز کی لعنت پر بات کرتے کرتے تھک گئے علماء، رسم و رواج پر بات کرتے کرتے تھک گئے علماء، ان مسلمانوں کو سمجھاتے سمجھاتے تھک گئے علماء۔ یہ مسلمان، یہ اہل حدیث، ان کو رفع الیدین کرنا ہے، ان کو اوپر نیت باندھنا ہے، نماز میں سنت ہے، جنازے میں سنت ہے، جنازے میں کفن ایسا دینا، جنازے میں یہ تمام چیزیں سنت کے مطابق، جنازہ سنت کے مطابق، اور نکاح یعنی جنازہ اٹھایا جا رہا ہے سنت کے مطابق، اور بیٹی کی ڈولی اٹھائی جا رہی ہے سنت کا مذاق اڑا کر کے۔ یہ حالات ہیں آج، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور سب سے پہلے علماء کو آگے آنے کی ضرورت ہے، بڑے لوگوں کو، ذمہ داروں کو آگے آنے کی ضرورت ہے، اور لوگوں کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ دیکھو ہم علماء ہیں، سماج اور معاشرے کے امام ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے۔ دیکھو ہم ذمہ دار ہیں، ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں گے، اس کے بعد سماج اور معاشرے کے لوگوں کو سمجھائیں گے۔ شیخ عبدالعظیم عمری مدنی حفظہ اللہ نے ایک بہت اچھی بات کہی، وہ بات آج ہندوستان کے تمام شہروں میں اور گاؤں میں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج مسجد کے ذمہ داروں کو یہ فکر ہونی چاہیے، جتنے بھی ذمہ داران ہیں مسجد اور مدرسے کے، کہ وہ سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور اپنی اصلاح کے بعد گاؤں کے اندر، محلے کے اندر، شہر کے اندر وہ دیکھیں، 10-12 لوگوں کی ایک ٹیم بنائیں، کون سا آدمی نماز نہیں پڑھتا، کون سا آدمی یہ گناہ کرتا، کون سا آدمی شادی بیاہ سنت کے مطابق نہیں کرتا، یہ تنظیم بنائی جائے اور اس مطابق عمل کیا جائے اور لوگوں کی اصلاح کی جائے۔ یہ تنظیم بناؤ نا، آپ کیوں نہیں بناتے ہو؟ اصلاح کرو۔ اور تیسری بات یہ ہے، آکوٹ کے اندر دیکھو، میں سنتا ہوں رونا آتا ہے، آج 14 سال 15 سال کے بچے ریلیشن میں ہیں، ریلیشن میں ہے، لڑکیاں لڑکوں سے باتیں کر رہی ہیں، لڑکے لڑکیوں سے باتیں کر رہے ہیں، ماں کے موبائل سے، باپ کے موبائل سے باتیں ہو رہی ہیں، ان کو معلوم ہی نہیں ہے۔ ایسے حالات تھے، میں کتنے لوگوں کا چہرہ ایسے سامنے دکھا دوں، یہ آدمی ایسا، کتنے نوجوان ہمارے پاس آتے، ابھی عمر ان کی اتنی نہیں ہے، 18 سال 19 سال، آپ کی نظر میں 18 19 20 سال کا 24 سال کا بچہ بالغ نہیں ہوا ہے، افسوس کی بات ہے ایسے مسلمانوں پر، مگر ہماری نظر میں وہ بالغ ہو گئے ہیں۔ وہ بچے آتے ہیں ہمارے پاس اور شکایتیں کرتے ہیں کہ مولانا ہمارے والدین ہماری شادی نہیں کر رہے، اور کیا معاملہ ہے جانتے ہو؟ ریلیشن میں ہے، لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، گناہ کس کو ملتا ہے؟ ذمہ دار کون ہے اس کا بتاؤ آپ؟ کیوں نہیں کر رہے ہو شادیاں آپ؟ کیوں 25 سال اور 30 سال کی عمر میں شادیاں ہو رہی ہے؟ ان ماحول کو اور ان حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ 25 سال کا ہو جائے گا، 26 سال کا ہو جائے گا تب شادی کرے گا۔ شریعت پڑھو، آپ لوگ ماشاءاللہ اہل علم ہو، علم جانتے ہو، شریعت جانتے ہو، اسلام جانتے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ شادی کر دو، نکاح کر دو، جب لڑکا بالغ ہو جائے، طاقت ہو جائے شادی کی، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ ہمارے یہاں سب سے بڑی وجہ بتائی جاتی ہے، لڑکا بھی سیٹ نہیں ہوا۔ جب میری شادی ہوئی تھی میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا، دوسروں کے سہارے پر تھا میں، ہمارے والدین اور ہمارے بھائیوں کے سہارے پر تھا میں اس وقت۔ ہماری والدہ نے اپنے کان کی 2 بالیاں ہمیں دی اور کہا کہ یہ مہر کی شکل میں دے دو۔ یہ حالات تھے، کوئی راستہ نہیں تھا۔ شادی کے بعد 150 روپیہ بھائی دیتے تھے تو ہم دونوں جاتے تھے کہیں گھومنے کے لیے، یا کہیں جاتے تھے ایسے ہی آپس میں دل بہلانے کے لیے۔ 150 کا سہارا تھا ہمیں جب شادی ہوئی۔ یہ حالات تھے، مگر شادی ہونے کے بعد اللہ نے سب کچھ سیٹ کر دیا الحمدللہ۔ آج کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے در کے محتاج ہے اور کسی کے محتاج نہیں ہے۔ تو یہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہم تمام لوگوں کو۔ اور میں بتا دوں آپ کو، جب شادی ہوئی تو ایک بیگ کے علاوہ کچھ دوسرا سامان نہیں لایا گیا۔ لڑکی اور وہاں لڑکی والوں کی طرف سے ان کا صرف ایک کپڑا وہ اپنی بیگ میں بھر کے لائے تھے، اس کے علاوہ کچھ نہیں لیا ہم نے۔
ان کے والد نے کہا کہ سامان سب کچھ رکھا ہوا ہے، یہ دنیا بھر کی جو چیزیں ہیں جو دیتے ہیں لوگ جہیز کی شکل میں، سب ہمارے گھر پہ رکھا ہوا ہے، آپ لے جائیے۔ ہم نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ حالات آج ہمیں بنانے کی ضرورت ہے۔ جہیز کا بائیکاٹ کیا جائے اور ایسی شادیوں کا بائیکاٹ کیا جائے جن شادیوں کے اندر رسم و رواج ہوتے ہیں، اور دیر سے شادی نہ کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج سماج اور معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلی ہوئی ہے۔ میرے بھائی، آپ آنکھیں کھولو، کب آنکھیں کھولو گے؟ تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے تم جاننے کی کوشش کرو۔ 14 سال 15 سال کے بچے کو موبائل دے دیا گیا ہے۔ ارے موبائل دینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے آپ دیکھو تو صحیح کہ وہ کر کیا رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے۔ اور یہاں پر خاص طور سے ایک ایپ کا استعمال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے، اسنیپ چیٹ، اس ایپ کو بین کیا جائے یہاں پر خاص طور سے۔ یہ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اور میں ذمہ داروں سے اور والدین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذمہ دار ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، آپ کا لڑکا جو کچھ یا آپ کی لڑکی جو کچھ کر رہی ہے آپ چیک کرو، موبائل لو، اور آپ کو اگر جانکاری نہیں ہے تو آپ جو ایکسپرٹ ہے جن کو جانکاری ہے ان کو دکھاؤ کہ یہ کر کیا رہا ہے موبائل میں۔ یہ ضرورت ہے آج۔ حضرت مریم علیہ السلام ہے، حمل سے ہیں، اور حضرت زکریا کی کفالت میں قرآن میں ان کے مثال کو بیان کیا گیا۔ پڑھو سورہ آل عمران، اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے روزی دی جا رہی ہے، پھل آ رہا ہے، بن موسم کا پھل آ رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ۔ حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوتے اور سوال کرتے، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس سیب کہاں سے آیا؟ اے مریم یہ پھل موسم نہیں ہے اس پھل کا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ او لوگو، جس مریم کے بارے میں رب نے ایک پوری سورت نازل کر دی، اس مریم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ جس مریم علیہ السلام کے بارے میں پوری کائنات کی عورتوں کو اللہ نے جس مریم کو آئیڈیل بنایا، اس مریم سے سوال کیا جا رہا ہے۔ اے مریم، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہوا من عند اللہ، انہوں نے کہا اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے عطا کیا ہے۔ او لوگوں، مریم سے اگر سوال کیا جا سکتا ہے تو آج یہ تمہارے بچوں سے سوال کیوں نہیں کیا جا سکتا، اور ان کا چیک کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ بیٹی اور مائیں اور بہنیں میلے میں گھوم رہی ہیں، باپ بیٹھا ہوا ہے، یہ دیوسیت ہے کہ نہیں ہے؟ میلے میں گھوم رہی ہے، اور آج افسوس کی بات تو یہ ہے یہ غیروں کا ہے سب کچھ رچایا اور بسایا، اور وہاں پر زینت کون بنی ہوئی ہیں؟ مسلمان عورتیں۔ افسوس کی بات ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے 3 لوگوں کو نہیں دیکھے گا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کی ماں، بہن، بیٹیاں بے حیائی کے راستے پر تھی اور وہ خاموش تھا، دیوسیت کرتا تھا۔ دیوس کو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ تو آج آکوٹ کے اندر اس چیز پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نوجوانوں، تم سے بھی میں مخاطب ہوں، ان کے چکر میں کیوں پڑتے ہو؟ یہ تمہارے بربادی کا راستہ ہے، یہ بے حیائی کا راستہ ہے، کبھی بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ ارے نکاح کرو، سماج اور معاشرے کے اندر آزادی سے جیو، کیوں چھپ چھپ کے کام کر رہے ہو؟ آزادی کے ساتھ اپنی بیوی سے محبت کرو، جو بولنا ہے محبت کی باتیں، پیار کی باتیں اپنی بیوی سے بولو، کیوں ان فالتو لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو؟ یہ تمام ہوس کی چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں پر روک لگنی چاہیے۔ اور نوجوانوں کو ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں، آج تمہاری عمر 15 سال کی ہے، تم لڑکیوں کے ٹینشن میں گھوم رہے ہو، تم بے حیائی کے راستے پر جا رہے ہو۔ عبداللہ ابن عباس کو جانتے ہو؟ نبی کے چچا کے بیٹے تھے، چچیرے ذات بھائی تھے۔ کتنی عمر ہے ان کی؟ 12 سال 13 سال تقریباً۔ اس امت کا مفسر قرآن
اور مفسر قرآن بھی نہیں، جتنے مفسر ہیں اس امت کے اندر، رئیس المفسرین، مفسروں کے سردار، 12-13 سال کی عمر ہے۔ اس امت کا سب سے بڑا فقیہ، اس امت کا بہت بڑا محدث کون؟ عبداللہ ابن عباس۔ وہ کردار پیدا کرو اپنے اندر۔ کتنی عمر؟ 12 سے 13 سال۔ او لوگوں، مصعب بن عمیر کا نام سنا تم نے نوجوانوں؟ کتنی عمر تھی جب یہ اسلام لائے؟ تقریباً 16 سے 20 سال کے بیچ میں عمر ہے ان کی۔ اور ان کا کردار کیا تھا میرے بھائیوں؟ مصعب بن عمیر جب اسلام نہیں لائے تو حالات کیسے تھے؟ سب کچھ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اسلام لانے کے بعد اسلام کا سب سے پہلا داعی حضرت مصعب کو بنایا گیا۔ کتنا کام کیا انہوں نے دعوت و تبلیغ کا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں لڑتے ہوئے شہید کر دیے گئے۔ غزوہ احد کے اندر ان کی لاش پڑی ہوئی تھی، صحابہ کرام اس لاش کے پاس کھڑے ہوئے تھے، پیارے رسول بھی اس لاش کے پاس کھڑے ہوئے تھے اور رو رہے تھے زار و قطار۔ حضرت مصعب کی لاش پڑی ہوئی ہے اور ان کی مالیت میں صرف ایک چادر بچی ہوئی ہے۔ پوری زندگی اسلام کے نام پر وقف کر دیا اس نوجوان نے، ایک چادر بچی ہوئی ہے، اور اس چادر کی حالت یہ ہے کہ سر کے پاس لایا جاتا، پیر ننگے ہو جاتے سر، اور پیروں کے پاس لایا سر ننگا ہو جایا کرتا تھا۔ یہ حالت تھی۔ اور لوگوں، حضرت علی کی عمر کتنی تھی؟ 10 سال۔ نبی نے کہا اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ۔ علی نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں آپ کے بستر پر لیٹ جاؤں گا تو کیا آپ بچ جائیں گے؟ ہاں، لیٹ گئے۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ موت سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ حضرت علی کا کردار دیکھو، اسامہ بن زید کو دیکھو، اللہ کے نبی نے ان کو لشکر کا سردار بنایا۔ اس لشکر میں بڑے بڑے صحابہ تھے، اور یہ نوجوان 18 سال کا نوجوان اسامہ بن زید، اس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، اسامہ کو لشکر کا سردار بنایا گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھو، ان کی ٹانگیں بہت پتلی تھی اور وہ بہت پتلے دبلے تھے، صحابہ مذاق اڑاتے تھے۔ رسول نے کہا کل قیامت کے دن احد پہاڑ کو اگر رکھ دیا جائے اور اسامہ کو رکھ دیا جائے، اسامہ کے ٹانگ کو، احد پہاڑ بھی ہلکا ہو جائے گا۔ یہ اسامہ، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا مقام تھا۔ یہ کردار اپنے اندر پیدا کرو، یہ ضرورت ہے آج ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرما دے۔ رب العالمین نوجوانوں کے اندر جو بگاڑ ہے اس بگاڑ کو دور کر دے۔ یا الہ العالمین ہمارے شہر کو، آکوٹ کو ایک امن والا، شانتی والا، اور ہمارے اندر اصلاح پیدا کر دے، اتحاد پیدا کر دے۔ الہ العالمین ہمیں اسلام کے مطابق چلنے کی توفیق دے، ہمیں اسلام پر ثابت قدم رکھ۔ یا الہ العالمین آج نوجوانوں کے اندر جو بے حیائی ہے، لڑکیوں اور لڑکوں کے اندر اس بے حیائی کو دور کر دے۔ یا الہ العالمین والدین کے اندر یہ توفیق دے دے کہ وہ زیادہ عمر میں نہیں بلکہ بالغ ہوتے ہی اپنے بچوں کا نکاح کر دیں۔ یا الہ العالمین ہمارے حالات کو بدل دے، ہمارے دلوں کو بدل دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔